صبح 4 بجے کا وقت تھا۔ سردیوں کے دن ہونے کی وجہ سے ہر طرف دھند پھیلی ہوئی تھی۔ 35 سالہ پطرس اپنے معمول کے مطابق اٹھا، اپنا مخصوص جھاڑو اٹھایا اور ڈیوٹی دینے کے لیے گھر سے نکل گیا۔ پطرس کو خود کلامی اور گانے گنگنانے کی عادت تھی۔ اس عادت کی وجہ سے اسے محلہ دار ڈسکو بھی کہتے تھے۔ لاہور کے گنجان آباد علاقے کی اس گلی میں پطرس 1 گھنٹے تک جھاڑو دیتا رہا۔ اس نے کچرے کو لوہے کی بنی ہوئی ہتھ ریڑھی میں ڈالا اور ایک قریبی خالی پلاٹ میں اس کچرے کو پھینکنے کے لیے چل پڑا۔ اس خالی پلاٹ کے قریب پہنچا، خوف کے مارے اس کی چیخ نکل گئی۔ پلاٹ میں کچرے کے ڈھیر کے درمیان ایک 15-16 سالہ لڑکے کی لاش پڑی تھی۔ لاش کی ٹانگیں اور پیٹ کا کافی حصہ جل چکا تھا، چہرہ اور بازو جھلسنے سے بچ گئے تھے۔ اس لڑکے کی لاش کو دیکھ کر سب لوگ دکھی ہو گئے۔ یہ تو مرحوم فاروق علی کا بیٹا حارث ہے، ایک محلہ دار نے اس لڑکے کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ سنتے ہی 3-4 لڑکے مرحوم فاروق علی کے گھر کی طرف بھاگے۔ گھر کا دروازہ بند تھا۔ ایک لڑکے نے زور زور سے دروازہ پیٹا۔ دروازہ حارث کی ماں فوزیہ نے کھولا تھا۔ حارث کی لاش کچرے کے ڈھیر پر پڑی ہے۔ ایک لڑکے نے ہانپتے ہوئے کہا، کیا ہوا میرے بیٹے کو؟ کہاں ہے وہ؟ فوزیہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور گلی کی طرف بھاگ گئی۔ چاروں لڑکے بھی فوزیہ کے ساتھ ساتھ بھاگتے ہوئے اسے کچرے کے ڈھیر کے پاس لے گئے۔ ہائے میرے حارث کو کیا ہو گیا؟ فوزیہ لاش سے لپٹ گئی۔ تھوڑی دیر میں حارث کا دادا رحمت علی اور دادی بشیرہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ حارث کی لاش کو دیکھتے ہی وہ دونوں بھی زمین پر بیٹھ کر رونے لگے۔ آدھ گھنٹہ بعد پولیس کی 3 گاڑیاں وہاں پہنچ گئیں۔ جب لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ڈیڈ ہاؤس بھیجی جانے لگی تو فوزیہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکی۔ وہ زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس کی چیخیں آسمان کو پھاڑ دیں گی۔ جس پلاٹ کے قریب حارث کی لاش ملی تھی وہاں 4 نوجوان لڑکے اکثر نشہ کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے تھے۔ پولیس نے ان 4 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ 4 لڑکے پولیس تشدد سے نڈھال ہو گئے، لیکن انہوں نے بار بار یہی کہا کہ حارث کا قتل انہوں نے نہیں کیا۔ 4 نشئی نوجوانوں کے بے گناہ ہونے کے بعد پولیس نے پطرس اور ڈسکو کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے پطرس کو بھی خوب تشدد کا نشانہ بنایا، لیکن وہ بھی پولیس تفتیش میں بے گناہ ثابت ہوا۔ آخرکار پولیس نے اس کے بھائی سے 10,000 رشوت لینے کے بعد اسے بھی چھوڑ دیا۔ حارث کے قتل کو 2 ماہ گزر گئے، پولیس قاتلوں کو گرفتار نہ کر سکی۔ اس مقدمہ کا مدعی حارث کا تایا کبیر علی تھانے کے چکر لگا لگا کر تھک گیا۔ ایک روز مقتول حارث کا تایا اور دادا آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ حارث کے چھوٹے بھائی جواد نے بتایا کہ اسے شیرو انکل اکثر 100 روپیہ دیتا تھا، لیکن جب سے وہ گیا ہے اسے کوئی پیسے نہیں دیتا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ شیرو انکل اس کی والدہ کو اکثر پیسے دیتا تھا اور کولڈ ڈرنک بھی پلاتا تھا۔ شیرو کی حارث کے گھر سے ایک گلی چھوڑ کر دکان تھی جہاں وہ جوتے بنانے کا کام کرتا تھا۔ جب حارث کے تایا کو فوزیہ اور شیرو کے تعلقات کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے پولیس کو بتایا۔ پولیس نے فوزیہ سے تفتیش کی تو وہ بار بار اپنے بیان بدلنے لگی، جس کے بعد پولیس فیصلہ آباد سے شیرو کو پکڑ کر لے آئی۔ شیرو نے اپنا جرم تسلیم کر دیا، جس کے بعد پولیس نے فوزیہ کو بھی گرفتار کر لیا تو فوزیہ نے بھی اپنا جرم قبول کر لیا۔ ان دنوں مجھے بیسٹ فیچر رائٹر کا ایوارڈ بھی ملا تھا۔ میں پاکستان کے سب سے بڑے روزنامہ میں جرم و سزا ایڈیشن کا انچارج تھا۔ اس مقدمہ کے تفتیشی انسپکٹر نے مجھے فون کر کے کہا، میں نے حارث کے اندھے قتل کا سراغ لگا لیا ہے۔ اس بچے کے قتل میں اس کی ماں بھی ملوث ہے۔ آپ کے لیے اہم سٹوری ہے، آ جائیں۔ جب میں تھانے پہنچا اس سے تھوڑی دیر قبل ہی فوزیہ کو ویمن تھانے سے اس تھانے میں لایا گیا تھا۔ فوزیہ کی عمر تو 35 سال تھی، اس کا رنگ گندمی تھا، لیکن جسم 25 سالہ لڑکیوں جیسا سمارٹ تھا۔ فوزیہ کا چہرہ تو معصوم تھا، لیکن اس چہرے کے پیچھے ایک ڈائن چھپی ہوئی تھی۔ فوزیہ کافی دیر تک میرے سوالوں کا جواب دینے کی بجائے خلاؤں میں گھورتی رہی۔ پھر میں اس سے براہ راست حارث کے بارے میں پوچھنے کی بجائے اسے بہت پیچھے لے گیا، اس کے بچپن میں، اس کے ماضی میں۔ آپ بھی اس کے ماضی سے ہی اس کی کہانی سنی ہے۔ ظفر علی کے گھر 5 بیٹوں کے بعد ایک بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے اس کا نام فوزیہ رکھا۔ وہ بچپن سے ہی ضدی طبیعت کی مالک تھی۔ غریب گھرانے سے تعلق ہونے کے باوجود اس کے بھائی اس کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ جب وہ 17 سال کی ہوئی تو فوزیہ کی رضامندی سے گھر والوں نے اس کی شادی اس کے تایا زاد فاروق علی سے کر دی۔ اس روز فوزیہ بہت خوش تھی جب وہ پہلے بچے کی ماں بنی۔ دونوں میاں بیوی 2 روز تک بچے کا نام سوچتے رہے۔ ایک روز ٹی وی پر انہوں نے ایک خوبصورت بچے کو دیکھا۔ ڈرامے میں بچے کی ماں اسے بار بار حارث کہہ کر بلا رہی تھی۔
فوزیہ نے بھی اپنے بیٹے کا نام حارث رکھ دیا۔ فوزیہ اکثر کہتی تھی کہ وہ اپنے بیٹے حارث کو پائلٹ بنائے گی۔ اگلے 8 برسوں میں فاروق علی کے ہاں حارث کے بعد 3 بیٹوں اور 1 بیٹی کی ولادت ہوئی، جن کے نام انہوں نے جواد، فواد، نعمان اور طیبہ رکھے۔ فاروق علی اپنے والدین کے ساتھ ہی رہتا تھا، وہ قالینوں کی فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ ان دنوں حارث 9ویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ فوزیہ کو خوش کرنے کے لیے فاروق علی نے قالینوں کی فیکٹری میں اوور ٹائم لگانا شروع کر دیا۔ حارث کا چھوٹا بھائی جواد تعلیم پر توجہ نہیں دیتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے والدین نے اسے بھی کام پر لگا دیا۔ جواد کو ایک چھوٹی سی جوتے بنانے والی فیکٹری نما دکان میں کاریگر کے طور پر لگا دیا گیا۔ جوتے بنانے والی اس دکان کا مالک دل شیر خان عرف شیرو تھا۔ ایک روز فوزیہ اپنے بیٹے جواد کو چھوڑنے شیرو کے پاس گئی تو شیرو اس کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اس کے بعد فوزیہ اکثر اپنے بیٹے کو چھوڑنے کے بہانے اس کی دکان پر چلی جاتی۔ چند ماہ تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک روز شیرو نے کہا کہ وہ فوزیہ کو پسند کرتا ہے۔ فوزیہ نے اس سے کہا کہ وہ بھی شیرو کو پسند کرتی ہے۔ اس نے کہا وہ اپنے بیمار شوہر سے تنگ آ چکی ہے۔ شیرو نے اسے اعتماد میں لے کر کہا کہ وہ اسے سلو پوائزن لا کر دے گا جو وہ اپنے شوہر کو دودھ میں ملا کر پلاتی رہے تو چند دنوں بعد اس کا شوہر فوت ہو جائے۔ کسی کو مجھ پر شک تو نہیں ہوگا؟ فوزیہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ ہرگز نہیں، شیرو نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹتے ہوئے کہا۔ اس رات فوزیہ کچھ گھبرائی ہوئی نظر آئی، تاہم اگلے روز تک اس نے اپنے ارادے کو مضبوط کر لیا اور وہ ہر روز باقاعدگی سے فاروق علی کو دودھ میں سفو ملا کر پلاتی رہی۔ سلو پوائزن نے اپنا اثر دکھایا۔ فاروق علی اگلے چند دنوں میں سوکھ کر کانٹا ہو گیا اور ایک روز اس کی اچانک موت واقع ہو گئی۔ فاروق علی کی وفات کے چند دن کے بعد حارث نے اپنی ماں کو گلے لگا کر کہا کہ امی جان آپ گھبرائیں نہیں، میں میٹرک کرنے کے بعد اچھی جاب پر لگ جاؤں گا۔ وہ سردیوں کا ایک دن تھا۔ فاروق علی کو فوت ہوئے 1 ماہ گزر چکا تھا۔ حارث کے میٹرک کے امتحانات ختم ہو چکے تھے۔ فوزیہ نے حارث اور اپنی چھوٹی بیٹی طیبہ کو ان کی پھوپھی کے ساتھ ایک رشتہ دار کی شادی پر بھیج دیا۔ 6 سالہ بیٹے نعمان کو 2 دن قبل ہی ان کے گھر بھیج دیا تھا۔ گھر میں فوزیہ، اس کی ساس سسر اور ایک بیٹا فواد رہ گئے تھے۔ اس روز فوزیہ نے شیرو سے کہا تھا کہ وہ اس کے گھر آ جائے۔ فوزیہ نے رات کے وقت اپنے ساس سسر کو چائے میں نیند کی گولیاں ڈال کر پلا دی اور بیٹے کو دودھ میں نشاور گولیاں پلا دی۔ رات 12 بجے کے قریب شیرو ان کے گھر آ گیا۔ دوسری طرف حارث شادی سے فارغ ہو کر ایک نعت خوانی کی محفل میں چلا گیا۔ وہ بہت اچھا نعت خواں تھا، وہاں وہ نعتیں پڑھتا رہا۔ رات 1 بجے کے قریب وہ محفل ختم ہوئی تو اس نے ارادہ کیا کہ وہ سیدھا گھر جائے گا۔ وہ اپنی والدہ کے لیے گلاب جامن لینے کے بعد ایک چنچی رکشہ پہ بیٹھ کر اپنے گھر کے قریب اترا۔ وہ گھر کے قریب پہنچا تو اس نے کہا دروازہ کھٹکھٹانے سے اس کے دادا دادی اور والدہ کی نیند خراب ہو گئی۔ ان کے صحن کی دیواریں زیادہ اونچی نہیں تھی۔ حارث نے دیوار کے ایک سوراخ میں پاؤں رکھ کر اوپر کی طرف جھمپ لگائی اور دیوار پر چڑھ گیا۔ وہ کوئی آواز پیدا کیے بغیر صحن میں اتر گیا۔ حارث سیدھا اپنی والدہ کمرے میں پہنچا تو آگے شیرو کو دیکھ کر غصے میں آ گیا۔ حارث کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ پھر وہ غصے سے باہر صحن میں گیا۔ وہاں سے اس نے ایک اینٹ اٹھائی اور شیرو کو مارنے کے لیے کمرے کی طرف بھاگا۔ شیرو دروازے کے پیچھے چھپ گیا۔ جیسے ہی حارث اندر آیا، شیرو نے اسے پکڑ لیا اور پکڑ کر اس کا سر چارپائی کے پائے کے ساتھ 3-4 دفعہ دے مارا۔ اس کے سر سے خون بہنے لگا اور وہ شدید نڈال ہو کر بے ہوش ہو گیا۔ شیرو نے اسے پٹک کر چارپائی پر پھینک دیا۔ اسے ختم کرنا پڑے گا، شیرو نے فوزیہ سے کہا۔ شیرو، اسے جان سے نہ مارو، تم خاموشی سے چلے جاؤ، میں کوئی بہانہ بنا لوں گی، فوزیہ نے جواب دیا۔ لیکن شیرو نے کہا نہیں، اگر یہ زندہ رہا تو ہمارے تعلقات کے بارے میں سب کو بتا دے گا۔ اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑو۔ جیسے ہی فوزیہ نے چارپائی کے سہانے کی طرف کھڑے ہو کر حارث کے دونوں بازو کو پکڑا تو حارث کی آنکھیں کھل گئی۔ اس دوران شیرو نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پوری مضبوطی کے ساتھ حارث کا گلا دبانا شروع کر دیا۔ فوزیہ کے کھلے ہوئے بال اس کے چہرے کے آگے آگے تھے۔ مرتے وقت حارث کو ایسے لگا جیسے اس کے سرہانے کوئی ڈین کھڑی ہو۔ امی جی، مجھے اس ڈین سے بچائیں، حارث نے آخری جملہ ادا کیا اور ٹھنڈا ہو گیا۔ شیرو نے حارث کی لاش ایک چادر میں لپیٹا اور فوزیہ سے کہا کہ باہر کا دروازہ کھولے۔ وہ ایک خالی پلاٹ کے پاس پہنچا تو اس نے وہاں حارث کی لاش کو پھینکا۔ نے پلاٹ میں پڑا ہوا کچرا حارث کی لاش کے اوپر پھینکا اور اس کو آگ لگا دی۔ آگ بھڑک اٹھی تو شیرو وہاں سے فرار ہو گیا۔ دوسری طرف فوزیہ نے رات کا باقی حصہ جاگ کر گزارا۔ ندامت، شرمندگی، پچھتاوے اور رنج کے جذبات کی بجائے اس پر پکڑے جانے کا خوف حاوی تھا۔ اگلے روز پولیس کے آنے کے بعد فوزیہ کی اداکاری نے اس پر کسی کو شک کرنے کا موقع ہی نہ دیا۔
3 ماہ بعد ایک بچے کے بیان سے شیرو پکڑا گیا اور فوزیہ کا بھی پردہ چاک ہو گیا۔ فوزیہ کے انٹرویو کے بعد میں نے شیرو کو بلوایا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی۔ وہ ہتھ کڑی کے باوجود ہاتھ اوپر اٹھا کر بار بار اپنی مونچھوں کو بل دیتا تھا۔ اس کا قد 6 فٹ 2 انچ سے زائد تھا اور اس کی جسامت پہلوانوں جیسی تھی۔ شیرو 10 سال تک فوج میں رہا تھا، پھر ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے پر اسے فوج سے نکال دیا گیا۔ شیرو نے مجھے بتایا حارث کے قتل کے بعد وہ سیدھا فیصل آباد اپنے گھر چلا گیا تھا۔ 1 ہفتے تک جب اس پر کسی کو شک نہیں پڑا تو وہ ٹرک لے کر اپنے جوتوں کی دکان پر آیا اور تمام سامان لے کر واپس فیصل آباد چلا گیا۔ شیرو نے یہ بھی بتایا کہ قتل کے 2 ماہ بعد فوزیہ نے فون کر کے اسے ایک بار لاہور میں بلایا اور ایک پارک میں ملاقات کی۔ فوزیہ نے اسے کہا کہ میں نے تمہارے لیے اپنے شوہر اور بیٹے کو قتل کیا ہے، اب تم اس سے شادی کر لو۔ شیرو نے اسے تسلی دے کر بھیج دیا۔ اس کے بعد شیرو نے مجھے بتایا کہ میں نے اسی دن ارادہ کر لیا تھا کہ جو عورت اپنے شوہر اور بیٹے کی نہیں بنی وہ میری کہاں بنے گی، میں ایسی ڈائن سے کبھی شادی نہیں کروں۔ شیرو کو دوبارہ حوالات میں بند کر دیا گیا۔ شیرو کے جاتے ہی تھانے کے گیٹ سے ایک 70 سالہ بوڑھی عورت ہاتھ میں ایک پیکٹ لیے داخل ہوئی۔ وہ حارث کی دادی بشیرہ تھی۔ اسے کسی نے بتایا کہ اخبار والے انٹرویو کے لیے آئے ہیں۔ اسے دیکھ کر میں کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے قریب آتے ہی مجھے شفقت سے گلے لگایا اور اس کے آنسو ساون کی جھڑی کی طرح مسلسل بہنے لگے۔ بیٹا، اس ظالم نے مجھ سے میرا بیٹا چھیننے کے بعد میرے کلیجے کا ٹکڑا حارث بھی چھین لیا ہے۔ مائی بشیرہ نے روتے ہوئے فوزیہ کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ تھوڑی دیر تک رونے کے بعد اس نے مزید کہا، مجھے تو پولیس سے پتہ چلا کہ فوزیہ میرے بیٹے فاروق کو بھی زہر کھلاتی رہی ہے۔ میں نے مائی بشیرہ کو دلاسا دیا، بیٹا میرے حارث کے نام کا ایک خط آج ہی ڈاکیا دے کر گیا ہے۔ مائی بشیرہ نے پیکٹ مجھے پکڑاتے ہوئے کہا۔ میں نے پیکٹ کھولا تو اندر حارث کا میٹرک کا رزلٹ تھا۔ ہاں جی، حارث میٹرک کے امتحان میں فرسٹ ڈویژن لے کر پاس ہو گیا ہے۔ میں نے جیسے ہی اسے بتایا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرا حارث پاس ہو گیا انسپکٹر صاحب، میرا حارث پاس ہو گیا۔ مائی بشیرہ تھانے میں موجود سب لوگوں کو پاگلوں کی طرح میٹرک کا رزلٹ دکھانے لگی۔ یہ منظر اتنا دردناک اور رلا دینے والا تھا کہ میں بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ میں نے اپنا قلم اور لیٹر پیڈ وغیرہ اپنے مخصوص تھیلے میں رکھنے کے بہانے اپنے آنسوؤں پر قابو پانے کی کوشش کی۔ مجھے ایک بات پر بہت حیرانی ہوئی، 3-4 گھنٹے کے انٹرویو میں فوزیہ کی آنکھوں سے ایک بھی آنسو نہ گرا۔ وہ روبوٹ کی طرح ایک ہی حالت میں بیٹھی رہی۔ جب فوزیہ تھانے کے صحن میں موجود برگد کے درخت کے پاس پہنچی تو درخت پر بیٹھے تمام پرندے ایک دم ایسے اڑے جیسے پرندے کسی دھماکے کے بعد بوکھلا جاتے ہیں۔ مجھے ایسا لگا جیسے پرندوں کو بھی فوزیہ کے روپ میں کوئی ماں فوق الفطرت مخلوق نظر آئی ہے، کوئی ایسی مخلوق جسے ہماری زبان میں ڈائن کہا جاتا ہے۔